وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے پیارے دوستو؟ آج ہم سننے والے ہیں ملک پاکستان کے ایک معروف مشہور عالم حضرت مولانا جمشید احمد خان صاحب۔ بہت ہی خوبصورت بیان ہوتا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ بیان سننے کے بعد کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیکھنا۔ بیان کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو سب کچھ ملے گا۔ آئیے سنتے ہیں مولانا احمد جمشید خان صاحب کا بیان۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم يرشدون۔ وقال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء هو العبادة۔ وقال عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ انسان پیدا ہی اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے۔ سورہ زاریات آیت 56 میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور عبادت کا مغز اور نچوڑ دعا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے۔ دوسرا فرمان الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا نچوڑ ہے، مغز ہے۔ اللہ نے اپنے بندے کو آزمائشوں میں، تکلیفوں میں ڈالا، فقیر محتاج بنایا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، سارے انسان فقیر ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہے، چاہے وہ گدا ہے، امیر ہے، غریب ہے، صحت مند ہے یا بیمار ہے، نیک ہے، بد ہے، ولی ہے، صحابی ہے، نبی ہے یا نبیوں کا امام ہے، اللہ نے فقیر بنایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچتے ہیں کئی میل کا سفر طے کر کے، تھک کر وہاں شیخ مدین کی بیٹیوں کے لیے جانوروں کو پانی پلایا، رخصت کیا، واپس آتے ہیں سائے میں بیٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی، اے میرے رب جو بھی تم میری طرف اتارے بھیجے، من خیر کوئی خیر، تو من خیر فقیر تو میں کیا ہوں اس کا محتاج ہوں۔ کلیم اللہ بھی فقیر، اور امام کائنات تو فرماتے ہیں لوگو عاجزی اور فقر یہ میرا فخر ہے،
تو انسان اللہ کا محتاج اللہ نے بنایا، پھر حکم دیا میرا بندہ مصیبت میں، دکھ میں، راحت میں، ضرورت میں، حاجت میں خالص مجھے ہی پکارا کر۔ اور اس نے اپنی بارگاہ سے یہ اعلان کر دیا، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت البقرہ ہے، دوسرا پارہ ہے، آیت نمبر 286 ہے، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرے سننے والے دوستو، ذرا مالک کائنات کے اس محبت بھرے جملے کو ڈوب کر سنو اور سمجھو۔ فرمایا اذا سالک عبادی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، اذا سالک عبادی، جب آپ سے میرا پیغمبر، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، تو یہ نہیں فرمایا قل، حالانکہ 14 مقامات قرآن میں اور بھی ہیں۔ لوگوں نے سوال کیا، اللہ نے فرمایا قل۔ میں مثال دیتا ہوں، یسألونک عن الیتامی، آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرمایا قل اصلاح لہم خیر، میرا پیغمبر کہہ دیجئے ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے۔ یسألونک عن المحیض قل هو اذن، یسألونک عن الاہلہ، چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجئے کہ یہ حج کے لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، خصوصاً حج کے مہینے معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں، فرمایا قل العفو، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو جائے۔ ہر جگہ سوال ہے، جواب میں قل فرمایا، لیکن جب اپنی بات آئی اذا سألک عبادی عنی، میرا پیغمبر جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، تو اللہ نے قل بھی ہٹا دیا اور اپنا پتہ براہ راست خود بتا دیا، فرمایا فإنی قریب، اللہ اکبر، فإنی قریب، پس میں بہت قریب ہوں۔ یا اللہ قریب ہے، کتنا قریب ہے، اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے کتنا قریب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں ان کی رگ رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یا اللہ لوگوں نے بدگمان کر رکھا ہے، قریب تو ہے اللہ، پر لوگ کہتے ہیں اسی گناہگارا اللہ ساڑی سندا نہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، ہم گناہگار ہیں اللہ سنتا نہیں ہے۔ فرمایا نانا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجیبو، اس لفظ میں محبت دیکھیے، اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، نہ میرا بندہ بدگمان نہ ہو، تیرے آنے میں دیر لگ سکتی ہے اور میرے جواب دینے میں دیر نہیں لگے گی۔ اجیبو دعوت الداعی، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار، اذا دعان، جب بھی پکارے، اذا دعان، یہ نہیں فرمایا صبح پکارے، صبح 10 کے بعد پکارے، یہ نہیں ہے 11 بجے آنا، صاحب اس وقت سو رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، دفتر کا دروازہ بند ہے، یہ مانگنے کا وقت نہیں ہے۔ فرمایا اذا دعان، روئے زمین پر دھرتی کے جس کونے سے پکارے، جس زبان میں پکارے، جس لمحے میں پکارے، جس انداز سے پکارے، پکارنا تیرا کام ہے، قبول کرنا تیرے رب کا کام ہے۔ اجیبو،
दावत दाई इदा दान। ये तो सूरत अल बकरा की आयत थी, ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम है सूरतुल मोमिन, 24वां पारा। अल्लाह अकबर। और आयत पे गौर कीजिए, सूरत मोमिन में मालिक कायनात क्या फरमाते हैं? आयत नंबर 60, वकाला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। वकाला रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने कहा, काल अल्लाह नहीं कहा, काला खालिकुकुम नहीं कहा। क्या लफ्ज जिक्र किया अल्लाह ने? अपना नाम रब जिक्र किया। क्या फरमाया? काला रब्बुकुम। ये जुमला इसलिए जिक्र किया, ये सिफत अल्लाह ने कि ओ मेरा बंदा, अब पूछता है कि अल्लाह सुनता है कि नहीं। ओ मेरा बंदा, मेरा नाम तो रब है। जब तू मां के पेट में था, मांग भी नहीं सकता था, हाथ भी नहीं फैला सकता था, मैंने नाव के जरिए बगैर मांगे तेरी रोजी का इंतजाम कर दिया। और जब तू पैदा हो गया, दाई अम्मा ने नाव भी काट डाली, तेरी रोजी का एक दरवाजा भी बंद कर दिया। तो मेरा बंदा, तू मांग तो अब भी नहीं सकता था, मैंने तेरी मां की छाती से दूध की 2 नहरें जारी कर दी बगैर मांगे। अब जब तू हाथ फैलाने के काबिल हो गया है, तो कहता है अल्लाह मेरी सुनदा नहीं। नाना काला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। तुम्हारा रब कहता है उदूनी, मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी पुकार दुआ कबूल करूंगा। शर्त लगाई है? नहीं। जब भी पुकारे अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। अगला जुमला फरमाया इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती। आयत अभी मुकम्मल नहीं हुई, आयत का पहला जुमला है उदूनी अस्तजिब लकुम, और आयत का आखिरी जुमला है इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती। मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह ने इधर दुआ को इबादत कहा है। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती ऐ अन दुआई। जो लोग मुझसे मांगने से तकब्बुर करते हैं, मेरे सामने आजिज़ी और गिड़गिड़ाने से तकब्बुर करते हैं, सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, जल्द ही वो जहन्नम में जलील करके दाखिल कर दिए जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में मांगने से तकब्बुर और गुरूर ना किया करो, अपने आप को मिटा दिया करो, गिरा दिया करो, गिड़गिड़ा दिया करो और मांगा करो, रो दिया करो। अल्लाह की कसम है, वो ऐसी जात है। सही बुखारी की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु इमाम कायनात से नकल करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने शायद ये रिवायत कभी सुनी होगी, नहीं सुनी तो आज सुन लीजिए। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं इन्ना रब्बी, बेशक मेरा रब जो है, युस्तजाबु लि अहदिकुम। एक रिवायत में इन्ना रब्बी के अल्फाज हैं और जो बुखारी के अल्फाज है उसमें लफ्ज़ यूं, युस्तजाबु लि अहदिकुम मा लम याजल। मेरे सुनने वालों, चाहे कोई जहां बैठ के सुनता है, मेरी आदत पड़ गई है तकरीर में हरीपुर वाले कह देता हूं तो लोग मुझे गिला करते हैं, कहते हैं हम भी तो आपको परदेसी मुसाफिर मुल्क में दाएं बाएं से सुनते हैं और आप हरीपुर वालों को याद करते हैं। मैं कहता हूं, कोशिश करता हूं मैं ये लफ्ज ना बोलूं, लेकिन फिर जबान पे आ जाता है। तो सुनिए दोस्तों, फरमाया इमाम कायनात ने युस्तजाबु लि अहदिकुम मा लम याजल, तुम में से हर एक की दुआ कबूल की जाती है जब तक कि वो जल्दी ना करे। आप हैरान होंगे इस हदीस में, युस्तजाबु
لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، تم میں سے ہر آدمی کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جلدی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا جلدی یہ ہے یقول دعوت فلم یستجب لی، یا مجہول کا صیغہ دعوت فلم یستجب لی، میں نے دعا کی ہے پر میری دعا قبول نہیں ہوئی، یہ جلدی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں 3 دن ہوں گے دعا مانگ رہا ہوں قبول، فرمایا ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے۔ وہ جلدی کیا ہے؟ یقول کہتا ہے دعوت فلم یستجب لی، میں نے دعا تو بڑی مانگی پر میری دعا قبول نہیں کی گئی۔ نانا یہ جملہ امام کائنات کیوں فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ آپ بندیا قبولیت کے انداز اور طریقے مختلف ہوتے ہیں، کبھی قبولیت تاخیر سے ہو جاتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے تاخیر سے ہو جاتی ہے؟ نبیوں کی دعائیں بھی 40 سال کے بعد قبول ہوئی ہیں۔ قبول اسی وقت ہوئی، اس کا نتیجہ کتنے سال بعد نکلا ہے؟ تو بندہ سمجھے کہ قبول ہی نہیں ہوئی۔ اب آپ کہیں گے مثال ذرا دیکھ لیجئے نا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی اولاد میں آخری پیغمبر مانگا تھا، دعا 4500 سال کے بعد قبول ہوئی اور امام کائنات پیدا ہوئے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا انا ثمرۃ دعاء ابراہیم، میں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں۔ کبھی دعا قبول ہوتی ہے، تاخیر ہو جاتی ہے، تو بندہ یہ جملہ کہہ کہ میری قبول ہی نہیں ہوئی رد ہو جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ، کبھی اللہ سے آپ کوئی چیز مانگتے ہیں، اللہ وہ چیز نہیں دیتا، اس کے بدلے اس سے بہتر چیز دے دیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے جی بہت مانگا پر دعا قبول، یہ خیال ہی نہیں کرتا کہ اگر اللہ نے وہ چیز نہیں دی تو اس سے بہتر عطا کر دی۔ تیسری صورت یہ ہے کبھی اللہ سے بندہ مانگتا ہے، اللہ وہ چیز بھی نہیں دیتا، اس سے بہتر بھی نہیں دیتا، اللہ اس دعا کے بدلے میں اس پر جو مصیبت آنی ہوتی ہے اللہ وہ ٹال دیتا ہے، جو مصیبت اس کو پہنچنی ہوتی ہے وہ ٹال دیتا ہے، اور یہ اپنی جگہ بدگمانی میں مبتلا ہے کہ میری دعا قبول ہے۔ تو جلدی نہ کرنا، نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، اس در سے جڑے رہنا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کبھی اللہ وہ چیز بھی نہیں دیتا، اس سے بہتر بھی نہیں دیتا، مصیبتیں بھی نہیں ٹالتا، آ جاتی ہیں مصیبت، اللہ وہ دعا آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیتے ہیں، آپ کی آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں، اور آپ یہ سمجھ بیٹھے ہیں رب نے دعا قبول۔ فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا و پکار قبول کرتا ہوں۔ افسوس یہ ہم ایک دن رب سے مانگتے ہیں، کام نہ ہوتا نظر آئے پھر سب سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، نہ قبر چھوڑتے ہیں، نہ حجر چھوڑتے ہیں، نہ کوئی جھنڈی چھوڑتے ہیں، نہ کوئی اونچی نیچی جگہ چھوڑتے ہیں، نہ کوئی تعویذگر چھوڑتے ہیں، نہ کوئی عامل چھوڑتے ہیں، نہ کوئی بابا زندہ چھوڑتے ہیں، نہ مردہ چھوڑتے ہیں۔ بس تھوڑی سی دیر کیا ہو جائے، جدھر کا راستہ کوئی بتائے ادھر ہی چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نانا تیری دعائیں قبول کرنے والا کون ہے؟ یہ میرے سامنے رب کا قرآن ہے، مکے کا مشرک بھی اللہ، بلکہ اس سے پہلے ایک جملہ پیش کر دیتا ہوں حدیث کا، آپ وہ سنیں گے حیران رہ جائیں گے۔ ترمذی کی حدیث، مسند احمد کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ربکم حیی، میرے لفظوں پہ غور کر، ان ربکم حیی کریم یستحی من عبدہ ان یرفع الیہ یدیہ فیردہما صفرا۔
اللہ رب، میرا رب، تمہارا رب و کائنات والو حییٌ، بڑا حیادار ہے، تمہارا رب بڑا حیادار ہے، بہت کریم ہے، وہ یستحیی من عبدہ، وہ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے جب بندہ ہاتھ اٹھا کے اس کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ خالی لوٹا دوں۔ اللہ اس بات سے حیا کرتے ہیں کہ اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ خالی لوٹا دے۔ نہیں، تو آ تو صحیح نا اور مانگ، لیکن کس نیت کے ساتھ؟ ذرا حدیث کے الفاظ سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ادعو اللہ، ادعو اللہ، اللہ کو پکارا کرو، مانگا کرو، دعا کیا کرو۔ کیسے؟ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، درا حالے کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو۔ کیا ہو؟ یہ یقین ہو کہ میرا رب میری دعا قبول کرے گا، ایسے دعا کیا کرو۔ اور اگلا جملہ ترمذی کے الفاظ ہیں، فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، یاد رکھ لو اللہ اس دل سے دعا قبول نہیں کرتا غافل لاہن، جو غافل اور بے پرواہ ہو، دعا بھی کر رہا ہے، پنکھے کے پر گر رہا ہے، چٹخارے نکال رہا ہے، دعا کر رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے اور مانگ رہا ہے، جی ایسے غافل اور بے پرواہ دل سے پھر اللہ بھی دعا قبول ذرا ٹوٹ کے آ تو صحیح اس کی بارگاہ میں۔ خدا کی قسم اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اس نے یہ اعلان کیا ہے میری رحمت سے مایوس ہونے کی گنجائش لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تیأسوا من روح اللہ، مایوس اور نہ امید نہ ہو۔ یا اللہ، مکے کا مشرک بھی تو اللہ کو پکارتا تھا، فرق کیا ہے؟ اللہ مشرکی بھی سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، لیکن وہ بدبخت مصیبت میں رب کو پکارتا تھا، اور جب مصیبت دور ہو جاتی تو پھر سب کو پکارتا تھا۔ مصیبت میں رب کو اور مصیبت کے بعد سب کو پکارتا تھا۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت بنی اسرائیل ہے اور اس کی آیت نمبر 67 ہے۔ دوستو سنیے ذرا قرآن کیا کہتا ہے۔ میں آیت نمبر 66 سے شروع کرتا ہوں۔ فرمایا ربکم الذی یزجی لکم الفلک، ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، او لوگو تمہارا رب وہ ذات ہے یزجی لکم الفلک فی البحر، جو سمندروں میں تمہارے لیے کشتیاں چلاتا ہے، بڑے بڑے جہاز، بڑے بڑے بیڑے چلا رہا ہے وہ تمہارے لیے سمندر میں۔ کس لیے؟ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل حاصل کرو، تلاش کرو۔ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک وہ تم پہ بہت بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، میرے سننے والوں قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا مسکم الضر فی البحر، جب تمہیں سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے، بنور میں پھنستے ہو، طوفان آ جاتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہو؟ دریا میں سفر کے دوران دریا میں موجیں شروع ہو گئیں، ہر طرف سے ہوائیں اور طوفان آ رہے ہیں۔ فرمایا ظل من تدعون الا ایاہ، جن کو تم پکارتے تھے وہ سارے تم سے گم ہو جاتے ہیں، الا ایاہ، اگر یاد رہتا ہے تو اکیلا اللہ تمہیں یاد رہتا ہے، سارے بھول جاتے ہو۔ مصیبت میں پھر کس کو پکارتے ہو؟ اللہ کو پکارتے ہو۔
فلما نجاکم الی البر، او ظالم انسان، جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے، مصیبت سے موجوں سے بچا کے خشکی پہ کنارے لگا دیتا ہے، تو تم اس سے منہ موڑ لیتے ہو اور غیر کے در پہ جا کے شکریہ کا اقرار کرنے لگتے ہو، جی انہوں نے بچایا، اس کے نام کی دیکھ، اس کے نام کی نظر نیاد دینے لگتے ہو۔ فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان بہت بڑا ناشکرا ہے۔ تو ہری پور کے لوگوں، یا جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے سننے والوں، تم سے باقی گم ہو جاتے ہیں، کون یاد رہتا ہے؟ اب اس کی مثال سنو تو مزہ آ جائے گا۔ مکہ فتح ہو گیا، کئی کافر باغ نکلے اور ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ ابو جہل کا بیٹا ہے اکرمہ ابن ابی جہل۔ سننے کی بات ہے دوستو، کبھی مسئلہ منبر سے سمجھ آ جاتا ہے، تقریر سے سمجھ آ جاتا ہے، اور کبھی اللہ مسئلہ توحید دوسرے انداز سے سمجھا دیتے ہیں۔ بہرحال سمجھ جب بھی آ جائے کرم ہے اس کا۔ تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمال ہے، باپ کو نبی علیہ السلام نے کہا فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون، اور بیٹا کیا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اکرمہ سخت دشمن تھا نبی علیہ السلام کا، ہر وقت اس ٹو میں لگا رہتا میں باپ کا بدلہ لوں گا۔ جب مکہ فتح ہو گیا اسے پتا تھا میری جان آج نہیں چھوٹے گی، فوراً مکہ چھوڑ کے بھاگ نکلا، سیدھا جا کے جدہ کے بندرگاہ پہ پہنچتا ہے، ساحل سمندر پہ پہنچتا ہے، اور بحری جہاز میں سوار ہو کے بھاگنے لگتا ہے۔ یمن چلا جاؤں گا، کسی دوسرے ملک۔ بیوی کو پتا چلا کہ میرا خاوند تو گھر سے بھاگ گیا ہے، فوراً بیوی دوڑتی ہوئی آئی اور نبی علیہ السلام سے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امن دیتے ہیں تو میں اپنے خاوند کے لیے آپ سے امان مانگتی ہوں، کیا امن ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے کہا آپ نے مانگا ہے، مل گیا امن۔ اللہ اکبر۔ بیوی آئی میں اپنے خاوند کے لیے امان، جیسے ادھر سے امان مل گیا بیوی دوپٹہ لیے بھاگے جا رہی ہے خاوند کو روکنے کے لیے، جیسے ساحل پہ پہنچتی ہے وہ کشتی پہ سوار ہو چکا ہے، بار بار آوازیں دے دے کے کہتی ہے او میرے دل کے سرتاج ٹھہر جا، رک جا، واپس آ جا، اللہ کی قسم ہے میں نے آپ کے لیے امن حاصل کر لیا ہے، بار بار کہہ رہی ہے، لیکن وہ کہتے نہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ کشتی چل پڑتی ہے اور ابھی ساحل پہ کھڑے پتہ نہیں کتنی آوازیں دی ہوں گی، جب دریا کے بیچ میں پہنچتی ہے کشتی، اللہ کو منظور ہوا، طوفان برپا ہو گیا، تیز ہوائیں اور موجیں آنے لگی دائیں بائیں سے۔ جب غرق ہونے کا یقین ہو گیا ملاح کو، کشتی چلانے والے کو، تو سب کو کہتا ہے اخلصو، یہ جملہ پڑھنے کے قابل ابو داؤد میں کیا کہتا ہے؟ اخلصو، خالص پکارو۔ تو میں نے کہا اخلصو کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا صرف اسی کو پکارو جو آسمانوں والا ہے، ادھر موجوں میں لات منات عزا حبل ود سوا یغوث یعوق و نصر نائلہ و اصحاب، یہ کام آنے والے نہیں ہیں، اسی کو پکارو، وہی نجات دینے والا ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں میں نے دل میں کہا اسی بات میں تو ہمارا پیغمبر سے جھگڑا تھا۔ اللہ کے پیغمبر بھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ جو مصیبت میں تمہیں بچاتا ہے راحت میں بھی بچانے والا، مصیبتوں میں جس کو پکارتے ہو تو راحتوں میں بھی اسی کو پکارو، تو ہم تو ان سے لڑ لڑ کے تھک گئے ہیں۔ اور یہ آج سارے مشرک بھی کہتے ہیں خالص اللہ کو پکارو۔ جب یہ بات کی تو اکرمہ کہنے لگا اللہ پھر میرا بھی وعدہ ہے تجھ سے، اللہ رب سنتا ہے کہ نہیں، اللہ پھر میرا بھی وعدہ ہے تجھ سے میرے ربا، اگر آج تو نے بچا کے کشتی کنارے لگا دی،
اللہ تیری ذات کی قسم ہے، لَأَضَعَنَّ يَدِي فی ید رسول اللہ، میں آج دوسرا کام نہیں کروں گا، اپنا ہاتھ جا کے تیرے پیغمبر کے ہاتھ میں رکھ کے کلمہ پڑھ لوں گا۔ اللہ میں بھی آج دوسرا کام نہیں کروں گا۔ بس موجوں سے الجھتے الجھتے ٹکراتے ٹکراتے کشتی دوبارہ کنارے لگی۔ اللہ اکبر۔ جب کشتی دوبارہ آ کے کنارے لگی، اکرما کتنا بڑا مخالف ہو دشمن، چلتے چلتے آ گیا، اور نبی علیہ السلام کی محفل میں بیوی بھی ساتھ ہے، بیوی بھی ساتھ ہے، اور پتہ کیا جملہ کا کہنے لگے، یہ کہتی ہے کہ میں نے امن حاصل کیا ہے، کانپ بھی رہا ہے، ڈر بھی رہا ہے، بیوی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے نبی علیہ السلام سے کہ یہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کے لیے امن حاصل کیا ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقت، یہ ٹھیک کہتی ہے، میں نے دے دیا ہے امن، بس دیر نہیں کی۔ فرمایا او ابو جہل کے بیٹے اکرما کلمہ پڑھ لے۔ اکرما دیر نہیں کرتا، ہاتھ آگے بڑھا کے کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو قرآن کہتا ہے ادعونی استجب لکم، بلکہ میرے سامنے رب کا قرآن ہے، اور سورت کا نام سورت عنکبوت ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 65 ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ذرا ان الفاظ پہ غور کیجئے۔ اللہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، بلکہ آیت 65، چونکہ یہ ساری آیتیں ایک ہی مضمون کی۔ فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب یہ مشرک اور کافر بھی سمندر میں کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دعوا اللہ، پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے پکار کو، خالص اسی کو پکارتے ہیں، کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ مصیبتوں میں بیڑے پار لگانے والا کون ہے۔ یہ تو اس دور کے مشرک کا حال ہے، اور آج تو عجیب دور میں ہم جی رہے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا، کلمہ گو کہلوانے والا مصیبت میں اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ بدبختی کی انتہا نہیں ہوگی۔ وہ مشرک ہو کے جب مصیبت میں پھنستا تو رب کو پکارتا، اور یہ کلمہ گو بن کے کلمہ کا دعویٰ کر کے مصیبت میں کس کو پکارتا ہے؟ غیر کو پکارتا ہے کہ فلاں میرے بیڑے پار لگا دے گا، فلاں میری کشتی کو پار لگا دے گا، معین الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی۔ اب یہ جملے کس کے ہیں؟ یہ کلمہ گو لوگوں کے ہیں۔ عقل انسانی حیران ہے، لیکن کیا یہ قرآن پڑھو تمہیں رب کا پتہ چلے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے سامنے رب کا قرآن ہے۔ سورت کا نام سورت النحل ہے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے، ذرا سنو دوستو۔ سورہ نحل، اور سورہ نحل کی آیت نمبر 53 ہے، 14واں پارہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق۔ اللہ، اور یہ سورہ رات کی آیت ہے، اور سورت نحل آیت 53 کا انداز بھی دیکھ لیجئے۔ سورت نمل میں بھی یہی انداز اپنایا۔ یہ 20واں پارہ ہے، پہلا صفحہ ہے اس کا۔ کتنے خوبصورت انداز میں فرمایا امن خلق السماوات والارض، لوگوں بلا آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟
اللہ ہے۔ اور اسی کی آیت نمبر 62 دیکھ لیجئے، فرمایا امن یجیب المضطر امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ امن یجیب المضطر، بلا بے کس و لاچار اور مجبور کی دعاؤں کو قبول کرنے والا کون ہے؟ یہ سوال ہے۔ امن یجیب المضطر، جب وہی قبول کرتا ہے لاچار اور بے کس کو، مضطر جو ہر طرف سے مایوس ہے، کوئی سہارا اس کو نظر نہیں آتا، اللہ فرماتے میں اس کی پکار قبول کرتا ہوں، اس کی فریاد رسی میں کرتا ہوں۔ تو جب اس کی فریاد رسی وہ کرتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، مصیبتیں وہ ٹال دیتا ہے، تو پھر اللہ پوچھتے ہیں لوگوں اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی الہ ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اس جملے کا جواب دوستو پتہ ہے کیا؟ جب اللہ پوچھتے ہیں اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، مفسرین فرماتے ہیں اس جملے کا جواب ہے لا الہ الا اللہ۔ کیا جواب دو گے اس کا؟ میں سوال کرتا ہوں، قرآن کہتا ہے بے کس و لاچار کی فریاد سننے والا، مصیبتیں ٹالنے والا، فرمایا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی دوسرا الہ۔ آؤ لوگو مالک کائنات سے مانگنا سیکھ لو، وہ دینے والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ۔ ترمذی اور مسند احمد۔ تیسری حدیث سن لیجئے، فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ ناراض ہوتا ہے۔ لوگو دنیا میں کسی سے ایک دفعہ مانگو ظاہری اسباب میں، کچھ نہ کچھ دے دے گا، دوسری دفعہ تیسری دفعہ کہے گا بھئی راستہ دوسرا ہے، اچھا ناراض ہوتا ہے۔ اور اللہ کا در اللہ یغضب، اللہ غصہ ہوتا ہے اگر کوئی نہ مانگے تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ بندوں سے مانگو گے وہ خود محتاج ہیں، فقیر ہیں، ان کو کمی کا اندیشہ ہے، لیکن میرا رب کمزوریوں سے پاک ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے میرے پاس ہیں، بلکہ اس کے خزانے تو اس کے لفظ کن میں پڑے ہوئے ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ دیر کیا ہے، وہ تو جب کن کہتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر کیا چیز ٹال سکتی ہے؟ دعا۔ دعائیں تقدیر ٹال دیتی ہے، تقدیر بدل دیتی ہیں۔ آؤ مایوس نہ ہو، سیکھ لو اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا، عاجزی اور رونا سیکھ لو۔ اپنے لیے مانگو، اپنی آل اولاد کے لیے مانگو، تمام مسلمانوں کے لیے مانگو۔ اس کے در سے مانگنے میں کوئی کمی آتی، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ہاں یہ بخل نہ کرنا کہ میں آپ کے لیے مانگوں گا تو شاید آپ کو مل جائے گا اور میں رہ جاؤں گا، نہیں۔ یہ دعا، یہ حدیث بخل ختم کر دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی مسلمان دوسرے کے لیے مانگتا ہے غائبانہ طور پہ تو فرشتہ کہتا ہے آمین وَلَكَ مِثْلُهُ، آمین بھی کہتا ہے اور کہتا ہے اللہ تجھے اس طرح خود تجھے بھی نواز دے۔ تو ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرو، اپنی اولاد کے لیے، گھر کے لیے، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں مانگا کرو۔ دن کی کون سی گھڑی قبولیت کی ہے اور رب آپ کی دعا قبول کر لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو بددعائیں نہ دیا کرو۔ بعض عورتوں کی، گھر والوں کی عادت ہوتی ہے ہر وقت بچوں کو
کبھی جانوروں کو، کبھی کام روزگار کو، کبھی بددعا دیتے رہتے ہیں۔ فرمایا کیا پتہ ہے قبولیت کی گھڑی ہو اور تیرا اس لمحہ جو غصے کا ہے وہ قبولیت کا ہو اور تیرا بیڑا غرق ہو جائے، بعد میں پچھتاتا رہے، تو بددعا دینے کے بجائے کیا دیا کرو؟ دعا دے دیا کرو، شاید یہی قبولیت کا وقت ہو اور کام ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی عاجزی اور التجا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر دعوانا۔ تو دوستو ہم نے سنا مولانا احمد جمشید خان صاحب کا بیان، آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے ملفوظات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں صحیح اللہ تعالیٰ اپنے سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے اور غیر اللہ سے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں بیزار فرمائے۔